فیصلہ ہو جائے گا، تجھے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں سارا جواب موجود ہے۔ اور آپ کو بتاؤں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں آیت نمبر 2 پر بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، بے شک بے شک، تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، آزماؤں تمہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب غیر اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ محفل عاشقان مصطفیٰ سجاتے ہیں، تو ثبوت اس بات کا بھی فراہم ہو گیا کہ محفلوں میں عاشقان مصطفیٰ ہی آتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہی آتے ہیں۔ ایسی محفلوں کو سجانے سے شیطان اور شیطان والے کل بھی کتراتے تھے، آج بھی کتراتے اور قیامت تک کتراتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کھلتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی زندگی میں صرف 3 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ یاد رکھیں، معلوم ہے آپ کو کب کب؟ کسی کو معلوم ہے؟ تو اسی لیے محفل سجائی جاتی ہے کہ جن مسلمانوں کو اسلامی چیز نہ معلوم ہو وہ معلوم ہو جائے اور ان شیطانوں کی کھوپڑی کھول سکے لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ شیطان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ رویا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ کب رویا؟ کہا جب جنت سے نکال کر دنیا میں پھینکا گیا تب رویا۔ بھائی شیطان بڑا پاورفل تھا، جنت کا دروازہ 24 گھنٹہ اس کے لیے کھلا رہتا تھا، جب چاہتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا آتا تھا، فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا تھا، استاد تھا، معلم الملائکہ اس کا لقب تھا۔ لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جنت سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جب جنت سے نکالا گیا دنیا میں پہنچایا گیا تب رویا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری مرتبہ کب رویا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے بڑے پیارے انداز میں مسکرا کر ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ شیطان میری میلاد پر رویا۔ کیا بات؟ کب رویا؟ میلاد پر۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں۔ کب رویا؟ میلاد پر رویا۔ اے مسلمانوں اور یہ بھی سن لو کہ تیسری مرتبہ کب رویا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل کیا تیسری مرتبہ تب شیطان رویا۔ تیسری مرتبہ تب رویا، لیکن دوسری مرتبہ کب رویا؟ نبی کی میلاد پر رویا۔ اے مسلمانوں نبی کی میلاد پر جس کا چہرہ بگڑتا ہے وہ عاشقوں کا نہیں کافروں کا ہوتا ہے، شیطان کا ہوتا ہے۔ نبی کی میلاد پر جس کا چہرہ کھلتا ہے وہ عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کے آئینے میں دکھاتا ہوں نبی کی میلاد پر کون خوش؟ سب سے پہلے تو رحمان اللہ خوش، نبی کی میلاد پر نبی کی پیدائش پر اللہ خوش، دوسرے نمبر پر نبی کی میلاد پر نبی کی پیدائش پر ملائکہ خوش۔ اے مسلمانوں تاریخ گواہ دلائل النبوہ اٹھا کے دیکھ لو، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے کی پیدائش ہو رہی ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں بلند قامت کے لوگ آ رہے ہیں۔ جب قرینے سے پتہ کرنے کی کوشش کیا تو پتہ چلا کہ نبی کی میلاد پر آدم خوش، نبی کی میلاد پر موسیٰ خوش، نبی کی میلاد پر یحییٰ خوش، نبی کی میلاد پر داؤد خوش، نبی کی میلاد پر موسیٰ خوش، نبی کی میلاد پر یوسف خوش، نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ خوشی مسلمانوں حضرت ابراہیم منا رہے ہیں، نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ نبی کی میلاد پر خوشی حضرت اسماعیل منا رہے ہیں، نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ نبی کی میلاد پر خوشی حضرت اسحاق منا رہے ہیں، نبی کی میلاد پر خوشی منانے والوں میں ایک نام حضرت اسحاق کا بھی ہے، ایک نام حضرت یوسف کا بھی ہے، ایک نام حضرت یعقوب کا بھی ہے۔ اے لوگوں
رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محمد احمد صاحب اللہ نظامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد پتا کیا چلا ایسی محفلیں سجانا بیکار نہیں، بہت اچھا کام ہے، وہ کام ہے جو انبیاء کر کے گئے، زندہ باد جو انبیاء کر کے گئے ہیں، جو نبی گین کر کے گئے ہیں، نبی کی میلاد منانا، نبی کی میلاد پر خوشی منانا، ہم وہی کام کر رہے ہیں، گڑبڑ تھوڑی نہ ہے، گڑبڑ تو وہ کر رہے ہیں جو منا نہیں رہے ہیں۔ اچھا ایک ربیع الاول آئے گا تو تقریر ربیع الاول کے اعتبار سے ہوں گی اور اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بتاؤ نبی جب پیدا ہوئے تھے تو کسی نے خوشی منائی تھی، کسی نے میلاد کی تھی؟ واٹس ایپ پہ جھما جھم بارش کی طرح میسج آتا ہے کہ نبی جب پیدا ہوئے تھے کسی نے خوشی منائی تھی؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے مسلمانوں، وہ تو تاریخ کے حوالے سے سب ملے گا، لیکن ان کے جاہلانہ سوال کا جاہلانہ جواب ہے، جیسے تیں ویسے میں۔ جاہلانہ سوال کا جاہلانہ جواب یہ ہے کہ ان سے بڑے محبت سے پوچھو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا میں مسلمان تھے کہ کافر؟ کیا بات ہے، دنیا میں مسلمان تھے، مکہ میں مسلمان تھے کہ کافر؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ارے یہ پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، جس گھر میں جھانک کے دیکھتے سب بت پرست آپ کو نظر آتے ہیں۔ نبی کی میلاد پر خوشی نہ منانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور تاریخ کے حوالے سے دیکھو کہ نبی کی میلاد پر خوشی منانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ دلائل النبوہ وغیرہ شاہد ہے اس پر۔ بہر کے مسلمانوں، دوسرا سوال، دوسری بات، میں فائدے کی بات، تقریر میں موضوع کچھ دوسرا سوچ کے آیا تھا لیکن بعد میں کچھ دوسری کر رہا ہوں۔ رات کا وہ پہر جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے صاحب فرمایا ہے کہ میں نے نیند کو بنایا آرام کے لیے تو آرام کیا کرو، اور رات کو پردہ پوش کیا ہے تو اس میں پردے کھینچ لیا کرو، جاگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور دن بنایا گیا ہے کمائی کرنے کے لیے تو دن میں مت سو جا کرو، دن میں کمائی کیا کرو۔ یہ رات اللہ نے پردہ پوش بنائی ہے تو ہمیں اس میں پردہ کھینچنا چاہیے یعنی سو جانا چاہیے۔ جتنی عبادتیں ہمارے اوپر مقدور ہیں، فرض ہیں، ضروری ہے وہ کر کے ہمیں آرام کرنا چاہیے، لیکن حضرات محترم ایک آدھ راتیں ایسی بھی گزارنی چاہیے جو اللہ و رسول کے نام پہ جاگ کر ہو، یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات سمپل سی عرض کر کے کہ اس محفل پاک کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، دلی، ممبئی، کلکتہ سے ہمارا تعلق بھی ہے، چلتے پھرتے بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھو فائدہ ہے، روزہ رکھو فائدہ ہے، حج کرو فائدہ ہے، زکوٰۃ دو فائدہ ہے، ان کی مدد کرو فائدہ کیا ہے؟ یہ میلاد کرنے والوں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے ہم سے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو جتنی دیر بھی گفتگو چلے گی بس یہی فائدہ بیان کر کے میری گفتگو ختم۔ اور یہ اس کا فائدہ میں حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میلاد کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے تو سمپل صاحب کا جواب ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی۔ حج کیوں کرتے ہو؟ اللہ راضی ہوگا، ہمیں جنت ملے گی۔ مقصد کیا ہے؟ جنت۔ دنیا سے چلے قبر اور حشر کے راستے سے ہوتے ہوئے منزل ٹھکانہ ہمارا آخری جو ہمارا ہو جنت ہو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو ہمیں جنت چاہیے۔ تو آؤ مسلمانوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اس محفل میلاد کو کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کے ایک حوالے کی طرف لے کر چل رہا ہوں، اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث موجود ہے۔ ساری حدیث
حدیثوں سے میں ایک مفہوم کے طور پر جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سماعت کریں اور اپنے آپ کو محظوظ کرنے اور اپنے لیے راستہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کی بارگاہ روزانہ مسجد نبوی میں سج جایا کرتی تھی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے نبی کے سامنے اپنا عریضہ اور اپنی التجائیں پیش کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کل ہونے کے ناطے لوگوں کی التجاؤں کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سوالوں کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ دربار ایسا دربار تھا کہ وہاں خزانے کی کوئی بوری یا صندوق نہیں رکھا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت بند مٹھی سے جس کو دیا کرتے تھے، وقت کا اس کو شہنشاہ بنا دیا کرتے تھے، امیروں کا امیر بنا دیا کرتے تھے، تاجوروں کا تاجدار اس کو مصطفیٰ جان رحمت بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا دربار میرے مصطفیٰ کا سہتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والوں میں ایک ایسا بھی آتا تھا جو کبھی کچھ مانگتا نہیں تھا، کوئی سوال نہیں کرتا تھا، ورنہ سب کا حال یہ تھا، کوئی کبھی کھڑا ہو کے نماز کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی کبھی زکات کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی کبھی حج کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی اپنی غریبی کی التجائیں کیا کرتا تھا، کوئی کبھی کسی بیماری کے بارے میں مصطفیٰ سے دعا کروایا کرتا تھا۔ لیکن وہ آنے والا جب آتا تھا تو آنے والا کبھی بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش نہیں کرتا تھا۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے میری ایمانی و روحانی ماں حضرت عائشہ، آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ آنے والا کیوں آتا تھا؟ تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے، احمد نظامی سن، وہ آنے والا صرف اس لیے آتا تھا تاکہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتا رہے۔ صبح سے شام تک بس اس کا حال یہی ہو جاتا، مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، رخ زیبا کا دیدار کرتا رہتا تھا، کبھی مصطفیٰ کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتا تھا، کبھی مصطفیٰ کی زلفوں پہ نگاہیں ڈالتا تھا، کبھی مصطفیٰ کے قدموں کا دیدار کرتا تھا، صبح سے شام تک وجود مصطفیٰ کو تکتا رہتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مصطفیٰ اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کا بیان موجود ہے کہ روزانہ اس آنے والے کا یہی حال تھا، اور اس آنے والے کا نام عبداللہ تھا، آنے والے کا نام عبداللہ تھا۔ اس عبداللہ کا روزانہ یہی حال ہوا کرتا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا، عشاء کی نماز پڑھتا تھا، گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ روزانہ آتا تھا، اور حال یہ ہوتا تھا، اب ظاہر سی بات ہے، جس نبی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نہ چھپی ہو، لوگوں کے دلوں کا حال کیسے چھپ سکتا تھا؟ میرے مصطفیٰ جہاں نگاہوں کو اور زمین و آسمان کی ساری خبریں دیا کرتے تھے، وہی اپنے عاشق کے دل کا حال بھی جانا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ آتا کیوں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت عطا بھی اس کو ایسی ہی کیا کرتے تھے۔ ادھر سوالی آتا تھا، سوال کرتا تھا، سوالی کو سوال کے اعتبار سے دولت ہو، مال ہو، شفا ہو، جواب مل جایا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں مصطفیٰ کا پیار لے کے آتا تھا۔ تو حال یہ تھا کہ مصطفیٰ جب اس کی طرف دیکھتے تھے تو اس کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ مسکرا دیا کرتے تھے، اس کے دل کی کلیاں کھل جایا کرتی تھی۔ اب حال سنو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب وہ آیا ہے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حالت اس کی غیر ہو رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اپنے عاشق زار سے پوچھا، اے میرے عاشق، میرے صحابی، یہ تو بتا دے، ایسا لگتا ہے تجھ کو دیکھ کر کہ رات بھر تو کسی دکھ میں رویا ہے، کسی پریشانی میں تیرا دل مبتلا ہے، کسی چیز نے تجھ کو رلایا ہے، تیری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تیری آنکھیں رات بھر ساون بھادو کی طرح برسی ہے، کوئی چیز تو ایسی ہے جس نے تیرے وجود کو پیلا کر ڈالا ہے، زرد کر ڈالا ہے، جس نے تیرے خون کو جلا ڈالا ہے۔ اور اس عاشق سے رہا نہ گیا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات میں بیٹھا ہوا تھا تو روزانہ مجھے یہ خیال رہتا تھا کہ یہ عاشق رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپ لے، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی رخ مصطفیٰ تجھے دیکھنے کو مل جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، آج رات میں جب بیٹھا تو میرے دماغ میں پرواز کی، عقل کا گھوڑا جب دوڑنا شروع کرتا ہے تو آج عقل کے گھوڑے نے ہر حد پار کر دی، اور یا رسول اللہ، یہ عقل کا گھوڑا وہاں تک پہنچ گیا کہ یہ عبداللہ تجھے بھی مرنا ہے اور رسول اللہ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اے عبداللہ، جب نبی اس دنیا کو چھوڑ کر
چہرہ دیکھے گا, کس کا دیدار کرے گا, کس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے گا, کس کو دیکھ کر تو پیار بھری نگاہوں کو ان کے چہرے پہ ڈالے گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب اس خیال کو میرے دل میں جگہ ملی ہے یا رسول اللہ, میرا دل پھٹنے لگا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت ظاہری حیات مکمل کریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ. اس سے دل پھٹنے لگا, لیکن وہی تسکین بھی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی, آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آ جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ اپنی حیات مکمل کریں گے تو آپ کی جدائی میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا, میں بھی اپنی زندگی مکمل کر لوں گا, آپ کے پیچھے آؤں گا. تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کس بات کا تجھے غم ہے؟ تو اس کا جواب سنو مسلمانوں, اس نے کہا تھا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے بعد اور آپ کے مقام کو جنت میں بلند جگہ پر رکھے گا. یا رسول اللہ میں عاشق ہوں, مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کے قدموں کی برکت سے میں بھی جنتی ہوں, میں بھی جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ کریم نگر کے مسلمانوں, اگر تمہارے دل میں عشق رسول موجود ہے تو یہ سوچنا بھی نہیں کہ جہنمی ہو. مصطفیٰ کا جو بھی ہے سب جنتی ہے, جتنے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں عاشق مصطفیٰ ہیں سب جنتی ہیں, کوئی بھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ہاں احمد نظامی دعوے کے ساتھ کہتا ہے جہنم میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ کسی عاشق مصطفیٰ کے روئے زندہ باد. نعرے رسالت, نعرے مدینہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. عاشق مصطفیٰ کا کی التجا اور ان کا سوال سنے, یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں میں بھی جنت میں. یا رسول اللہ جس چیز نے مجھے دکھ دیا ہے, تڑپایا ہے اور جس خیال نے مجھے رلایا ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ جنت میں, آپ نبوت میں سب سے اعلیٰ ہے, آپ کا مقام سب سے اوپر ہوگا یا رسول اللہ, اور میں آپ کا غلام, نبیوں کے بعد میرا درجہ آئے گا, بلکہ بعد صحابہ کے بعد میرا درجہ آئے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں رتبے کے اعتبار سے درجہ عنایت فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے اونچا درجہ آپ کا ہوگا, آدم کا درجہ کہیں اور ہوگا, عیسیٰ و موسیٰ کا درجہ کہیں اور ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہوگا, اس کے بعد عثمان غنی کا ہوگا, اس کے بعد مولا علی کا ہوگا. یا رسول اللہ حسنین کریمین کا ہوگا درجہ, اس کے بعد یا رسول اللہ ہمارا درجہ تو بہت نیچے ہوگا. یا رسول اللہ جس خیال نے مجھے تڑپایا ہے, رلایا ہے, یا رسول اللہ جس خیال نے مجھے رات بھر ستایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا درجہ سب سے اوپر, میرا درجہ نیچے. اگر جنت میں میں آپ کا دیدار نہیں کروں گا تو رب کی جنت میں بھی میرا دل نہیں لگے گا. یا رسول اللہ جنت میں بھی میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنت میں بھی میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں, جنت میں بھی آپ کا دیدار چاہتا ہوں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا, یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ بولنے کی سمیٹ کے صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کی. آپ نے کوئی جرم نہیں کیا, ایسا کام کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ حسرت کریں گے کاش ہم بھی وہ کر کے آئے ہو. کیا بات ہے, واہ, زندہ باد, زندہ باد. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سمیٹ کر میں اس کو بس 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا دیدار چاہیے, نہیں ملا تو دل نہیں لگے گا. مصطفیٰ ابھی کچھ کہتے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے صحابی کا جواب نہیں دینے پائے تھے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل امین, یہ سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اے جبریل امین, رمضان کی رات میں میں نے جو تجھے قرآن کا نسخہ دیا ہے, قرآن کے نسخے سے 5واں پارہ نکال, 5ویں پارے میں سے سورہ نساء کو نکال اور سورہ نساء میں سے آیت نمبر 69 کو نکال. اے جبریل امین, اس آیت کریمہ کو لے جا اور میرے مصطفیٰ کو دے دے, میرے پیاری کو دے دے, میرے محبوب کو دے دے, دنیا کے آقا اور مالک کو دے دے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لے جا کر اس آیت کریمہ کو پیش کر دے اور یہ کہہ دینا یا
5वां पारा है, सूरह निसा से निसा शरीफ है, आयत नंबर 69 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो दुनिया में अल्लाह की बात माने, नबी से मोहब्बत करे, नबी से मोहब्बत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनका साथ इनायत फरमाएगा। जिन पर अल्लाह का इनाम नासिल हुआ है, वो इनाम याफ्ता नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वह हसना उलाइका रफीका, ये तुम्हारे कितने अच्छे साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करीम नगर का हर मुसलमान अपना सीना अगर खोल कर दुनिया वालों को दिखाए तो इस सीने के अंदर नबी की मोहब्बत भी दिखाई देगी। इस सीने के अंदर आदम की भी मोहब्बत है, इस सीने के अंदर सिद्दीकीन की भी मोहब्बत है। हाँ मुसलमानों, हमारा सीना कोई खोल कर देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत भी मिलेगी, अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत मिलेगी, उमर फारूक की भी मोहब्बत मिलेगी। हाँ मुसलमानों, उस्मान गनी की भी मोहब्बत मिलेगी, मौला अली की भी मोहब्बत मिलेगी। अरे हमारा सीना सिर्फ सीना ही नहीं है, बल्कि हसनैन करीमैन का ठिकाना भी हमारा सीना है। हमारे सीने में अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, यहाँ तुम्हें गौसे आजम भी मिलेंगे, इस सीने के अंदर तुम्हें मोइनुद्दीन भी मिलेंगे, इस सीने के अंदर अशरफ जहांगीर सिमरानी भी मिलेंगे, इस सीने के अंदर सैयद सालार मसूद गाजी भी मिलेंगे। अरे हर तो यह है कि इस सीने के अंदर सिर्फ नबीयीन सिद्दीकीन नहीं, बल्कि इस सीने के अंदर इमाम अहमद रज़ा भी मिलेंगे, इस सीने के अंदर मुफ्ती आज़म हिंद भी मिलेंगे, इस सीने के अंदर हुज़ूर ताजुश शरिया भी मिलेंगे, और इस सीने के अंदर हमें माँ बाप की भी तस्वीर दिखाई देगी। तो कुरान के अकॉर्डिंग ये तय पाया, दुनिया में तो जिससे मोहब्बत करता है, जिसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है, कल उसी की मोहब्बत के सदक़े में उसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जगह मिलेगी, और उसका साथ भी इनायत किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे। और ये साबित हो चुका है, ये महफिलें कोई दुश्मन नहीं सजाता, इश्क करने वाले ही सजाते हैं। पता क्या चला, हमने इस महफिल पाक को नबी की मोहब्बत में सजाया है। तो करीम नगर वालों, होशियार रहना, इंशाअल्लाह इस महफिल मोहब्बत को सजाने और इनमें बयान करदा बातों पर अमल करने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हमें जहन्नम नहीं जन्नत में जगह इनायत की जाए। और सिर्फ इनायत ही जगह नहीं, इनायत बल्कि मुस्तफ़ा का साथ और उनकी रिफाकत और उनकी मायत, और नहीं रिफाकत और मायत तो कम से कम दीदार वाली जगह तो जरूर इनायत की जाएगी। दीदार वाली जगह तो जरूर इनायत की जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुस्तफ़ा से इश्क किए जाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाए जाओ, मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल करते चले जाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम कामयाबियाँ, तमाम बुलंदियाँ, तमाम उलूफ़, तमाम मकाम, यहाँ तक कि तमाम मुल्क और मिल्क अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कब्जे में इनायत फरमाएगा। क्योंकि सूरह अल-अहज़ाब 22वां पारा में आयत नंबर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और रसूल की बात माने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बड़ी कामयाबी रखी है। तो बस ज़रूरत इस बात की है दोस्तान मोहतरम कि हम अल्लाह और रसूल की बात, जिस तरह से हमने इस महफिल मोहब्बत को सजाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, उसी तरह अल्लाह और रसूल की बात को भी मानकर हम अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। तो अल्लाह फरमाता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ की तो तहक़ीक़ की उनके लिए बुलंद मर्तबे हैं, बुलंद मकाम है, बुलंद रुतबे हैं, बुलंदियां हैं, ऊंचाइयां हैं, इज्जत है, वकार है, मर्तबा है। तो हमारे लिए जरूरी है कि आज हमें इन सारी चीजों की जरूरत है, मर्तबे की भी जरूरत है, वकार की भी जरूरत